کیا آپ نے کبھی کسی ایسی قوم کا تصور کیا ہے جس نے پہاڑ تراشے اور محلات بنائے اور یہ کہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن جب آسمانوں نے فیصلہ کیا تو ان کے محلات زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ نوح کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، امیاد۔ یمن اور عمان کے درمیان واقع علاقے اخاف میں رہتے تھے۔ ان کا شہر ارم جات العماد کہلاتا تھا، یعنی ستونوں کا شہر، آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط، بادلوں کو چھوتے تھے، اور ان کا غرور آسمان کو چیرتا تھا۔ کہنے لگے، ہم زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے شہر اخاف کی ریت میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے کھروں سے زمین گونج رہی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور دور تک جگمگاتی تھی۔ گویا ان کا شہر روئے زمین پر ایک تاج ہے، اور وہ اپنی محفلوں اور جلسوں میں اکثر ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہم جیسے لوگ پھر کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے، اور بزرگ بڑے فخر سے اعلان کرتے کہ ہمارے بچے بھی پہاڑ ہلا سکتے ہیں۔ عاد کے لوگوں کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ ہوا کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ ان کے جوان کبھی کبھی وادی کے بیچ میں کھڑے ہوتے، تالیاں بجاتے اور اپنے آپ سے کہتے، دیکھو، ہوا ہمارے جسموں کے رحم و کرم پر ہے۔ بزرگ اپنی محفلوں میں بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے اسلاف ہوا کا رخ بدلتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ طوفان کو قریب آتے دیکھتے تو ہنستے اور کہتے کہ ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن وہ بہت کم جانتے تھے کہ قریب آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ عاد کے لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی ساخت اوسط شخص کی نسبت کئی گنا زیادہ تھی۔ ان کے قدموں کے نشان اب بھی دریا کے کنارے پہاڑوں کے درمیان پائے جاتے ہیں، جس سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے تھے کہ گھوڑا اور سوار سیدھا گزر سکتے تھے۔ ان کے برتن پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ ایک برتن اتنا بڑا ہے کہ پورے خاندان کے لیے کھانا پکا سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کا غرور بڑھتا گیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جن کے دلوں میں غرور ہوتا ہے، ان میں نصیحت پتھر کی طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ہر روز ان کے بازاروں، ان کے محلوں اور ان کے دروازوں پر تشریف لے جاتے اور آخری وارننگ کرتے۔ کبھی ان کے لیڈر ہنس کر کہتے کہ اے ہود، اگر تیری باتوں میں کوئی صداقت ہوتی تو ہمارے محلات گر جاتے۔ کبھی کوئی بچہ اس کی آواز کا مذاق اڑاتا، اور کچھ لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے، اس ڈر سے کہ اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں بھر جائے۔ ایک دن حضرت ہود علیہ السلام ان کی مجلس میں گئے، جہاں ان کے سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام قدرت کو دیکھو، تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان کے رہنما ہنس پڑے۔ جھوٹے وعدے کرنا بند کرو، سزا آئی تو ہم اپنی طاقت سے روکیں گے۔ سزا سے چند دن پہلے عاد کی وادی میں ایک عجیب منظر پیش آیا۔ رات کے وقت آسمان پر گہرا گڑگڑاہٹ سنائی تھی۔ نہ بادل گرجے، نہ بجلی چمکی، لیکن وادی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ عاد کے لوگوں نے یہ آواز سنی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رحمت کی پکار نہیں، دف ہے۔ اگلی رات زمین ہلکی ہلکی لیکن اتنی کم کہ صرف جانور پریشان ہو گئے، لیکن انسان ہنس پڑے۔ زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ زمین پر آخری تنکا تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ سب سے پہلے ان کی اسیری ہوئی۔ 3 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ دریا سوکھ گئے، شہر جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بارش کب ہوگی؟ لیکن آسمان سے جواب خاموشی تھی۔ پہلے سال انہوں نے کہا کہ یہ ایک معمولی بات ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں خشک کر دیں، خالی برتن دیواروں سے ٹکرائے، جانور پیاس سے نیچے گر پڑے۔ تیسرے سال عاد کی سرزمین سے ہنسی، غرور، آواز خود ہی غائب ہو گئی۔ بعض اوقات یہ آسمان پر ٹکرانے کا دعویٰ کرتا تھا، اور جب لوگ ہود علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر روئے۔ انہوں نے سادگی سے کہا کہ اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ۔
ایک फरिश्ते ने आसमान से आवाज दी कि ए अल्लाह के बंदो, इन बादलों में से किसी एक को चुन लो। कायद ने हंसते हुए कहा कि काले बादल में पानी है, रहमत है। लेकिन वो बहुत कम जानते थे कि बादल में रहमत नहीं बल्कि आफत है। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हो गई, लोग नाचने लगे और शोर मचाने लगे। देखो बारिश आ गई है, लेकिन बारिश नहीं थी, ये अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, मट्टी और पत्थर उड़ गए। तूफान के हर झोंके के साथ उन्हें यूं लगा जैसे हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, जानवर उड़ गए, उनके तमाम बुत, उनके तमाम गुरूर, उनके बागात, उनका शहर, सब कुछ हवा में बिखर गया। रात गए लोगों ने अपने बच्चों को बाहों में जकड़ लिया, लेकिन तूफान उनके रोने से ज्यादा जोर से उड़ा था। तीसरे झोंके ने लोगों को हवा में बहा दिया। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान की तरफ बुलंद होते थे, अब रेत के नीचे तहलील हो चुके हैं। तूफान 7 रात और 8 दिन तक चलता रहा। आसमान धाड़े, जमीन कांप उठी। उनके महल्लात, उनकी शान व शौकत सब खाक में मिल गए। अल्लाह ने कहा, और आद को एक जबरदस्त तूफान से तबाह कर दिया गया है। ये उनके खिलाफ 7 रातें और 8 दिन तक बरपा रहा। जब हवा रुकी तो जो कुछ रह गया वो खामोशी थी, रेत का समंदर और खजूर के खोखले तने की तरह गिरे हुए तने। लेकिन अल्लाह ने उन चंद लोगों को बचा लिया जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तू रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम खुद वादी के ऊपर खड़ा होकर तबाहशुदा शहर को देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू रवां थे। ये वो लोग थे जो कभी कहा करते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और अब तो उनके जिंदा आसार भी हवा में बिखर चुके हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी तबाही है। आज भी उनका शहर इरम फरामोशी की रेत के नीचे दफन है। ये इस बात की गवाही के तौर पर काम करता है कि इज्जत ताकत और गुरूर से नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत से हासिल होती है। अगर आपको ये कुरानी कहानी का मज़ा आया तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में लिखें कि आप अगली किस्त में किस कम्युनिटी की कहानी देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि जब इंसान तकब्बुर करता है और जुल्म व नाइंसाफ़ी करता है तो अल्लाह उसे हलाक कर देता है।